15 رجب المرجب کو ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے فرد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بڑا عالی شان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ بیٹے ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ گویا کہ بڑا عالی نسب گھرانہ ہے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ائمہ اہل بیت میں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چھٹا نمبر ہے۔ آپ علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و عظمت عطا فرمائی۔ جب آپ علیہ رحمہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آپ جو ہے وہ عالم تھے، فقیہ تھے، آپ درس و تدریس میں مصروف تھے۔ یہاں آپ گھر میں پیدا ہوئے تو دایا نے آ کر آپ کے دادا جان امام زین العابدین علیہ رحمہ، جنہوں نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آپ کے دادا جان ہیں امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے، تو وہ موجود تھے۔ دایا نے آ کر ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کے پاس اس وقت 5 دینار موجود تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو خوشی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دایا کو وہ 5 دینار عطا فرما دیے۔ خوشی میں کہا کہ ابھی میرے پاس اتنے ہی ہیں، اور ہوتے تو میں تمہیں اور دے دیتا۔ تو ہمارا قوی گمان یہی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کان میں اذان جو دی ہوگی تو وہ امام زین العابدین نے دی ہوگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ بزرگ ہیں، دادا ہیں، بڑے ہیں، شان میں بڑے ہیں، تو آپ کے کانوں میں گویا کہ امام زین العابدین علیہ رحمہ کی آواز آئی ہوگی، اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام، سبحان اللہ، کتنی بڑی شان کے مالک ہیں امام جناب جو ہے وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ علیہ رحمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کے زیر پرورش تو رہے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن ساتھ میں ہی اپنے دادا جان امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی آپ گویا کہ زیر سایہ رہے، پرورش پاتے رہے، تربیت حاصل کرتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 15 سال اپنے گویا کہ دادا جان کی صحبت آپ نے پائی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گویا کہ تربیت حاصل فرمائی، ساتھ میں امام زین العابدین علیہ رحمہ کی بھی تربیت آپ نے حاصل فرمائی، اور امام زین العابدین علیہ رحمہ نے تربیت حاصل کی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے تربیت حاصل کی مولا علی شیر خدا سے اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو کتنا گویا کہ قریبی رشتہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور چمن اہل بیت کے گویا کہ عظیم سرخیل امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، دیکھیں خلفائے اربعہ جو ہیں ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام الصحابہ ہیں، صحابہ کے وہ سردار ہیں، اور اسی طرح دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، تیسرے سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کی جانب سے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد کی جانب سے آپ علوی ہیں اور فاطمی ہیں، والد کی جانب سے علوی ہیں اور فاطمی ہیں۔ علوی کا مطلب کیا؟ یعنی شیر خدا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور فاطمی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس کی جانب سے؟ کس کی طرف سے؟ والد کی طرف سے۔ آپ علوی ہیں، فاطمی ہیں، اور والدہ کی جانب سے، غور سے سنیے گا، والد کی جانب سے علوی ہیں، فاطمی ہیں، والدہ کی جانب سے آپ صدیقی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گویا کہ آپ سلسلہ جو ہے آپ کا ان سے ملتا ہے۔ کس طرح کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں، حضرت محمد سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا حضرت قاسم، ان سے بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ والدہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا امام
جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا کہ ماں کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیقی ہیں، والد کی جانب سے آپ فاطمی ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں اپنے دادا علی شیر خدا سے ایک مرتبہ پکارا جاؤں گا، اپنے نانا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ پکارا جاؤں گا، کیونکہ 2 نسبتوں کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدیق اکبر سے نسبت حاصل ہے۔ اور آپ کا یہ مشہور فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی الصدیق مرتین، کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی 2 مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دوہری نسبت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو بہرحال آپ کے نام کے ساتھ جو صادق لگایا جاتا ہے، ویسے آپ کا نام ہے جعفر، امام جعفر، امام لقب ہے، جعفر آپ کا نام ہے، آپ کے نام کے ساتھ جو صادق لگایا جاتا ہے، یہ صادق گویا کہ صدیق سے ہے، صدیق اکبر کو صدیق کہتے ہیں، اور آپ کا لقب جو گویا کہ صدیق اکبر کی نسبت سے صادق گویا کہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوہری نسبت رکھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، قربان جائیے، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا کہ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی وہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو۔ تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا گویا کہ آپ نے دیدار کیا ہے، ان کی صحبت اٹھائی ہے، وہ بزرگ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کو شیخین کریمین سے اتنی اس قدر محبت تھی، شیخین کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ بڑا مشہور مقولہ ہے، آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیا میں اعتبار سے، ہر علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھلائی کے ساتھ نہیں کرتا، تو فرمایا جعفر صادق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے، جو شخص جو ہے ان پاک ہستیوں کا نام لے اور ساتھ میں صحابہ پر معاذ اللہ تبرہ بھی کرے، ان کی شان گویا کہ عالی شان میں معاذ اللہ نازمہ کلمات بکے اور طرح طرح کے معاذ اللہ معاملات کرے، تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے شخص کے ساتھ بیزاری کا اظہار فرمایا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو ان حضرات کی شان کو بیان نہیں کرتا، ان کی عظمت کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور یہ گویا کہ آپ کے گھر کی تربیت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اس معاملے میں بڑے گویا کہ اسٹرکٹ تھے اور بڑے سخت تھے، اور آپ اس بات کو بھی گوارا نہیں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مجھ علی کو شیخین کریمین پر ترجیح دے، فضیلت دے۔ فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ علی جو ہے ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں، فرمایا کہ ایسے کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، کیونکہ شیخین کریمین کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نے ان کو گویا کہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو ہمارا امام بنایا ہے، ہم نے گویا کہ ان کے پیچھے نماز عطا فرمائی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ گویا کہ ائمہ ہیں جو گویا کہ ان پاک ہستیوں کا نام لے اور پھر ان پر معاذ اللہ تانا زنی کرے، تو یہ گویا کہ صاف کلیئر کٹ میں یہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے تاکہ ان کو جو وہ نصیحت ہو جائے۔ فرمایا کہ جو ان حضرات کا ادب نہیں کرتا، گویا کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم و معارف عطا فرمائے کہ علم علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک آپ کے گویا کے سیرت و کردار سے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، آپ سے مناظرہ کرتے تھے، علمی ڈیبیٹ کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے گویا کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ حیرت زدہ ورت حیرت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی قابلیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں، آپ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں جو فقہ کے 4 ائمہ ہیں، ان میں سے 2 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں آپ کے گویا کے شاگرد ہیں۔
انہوں نے امام اعظم نے اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 سال آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، اکتساب فیض فرمایا، زانو تلمس طے فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان 2 سالوں میں امام جعفر صادق نے وہ نوازا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی اس کا گویا کہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جناب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اعظم کی عمر مبارکہ اس وقت 68 برس تھی، 68 ایئرس، بال سفید ہو گئے تھے۔ پوچھا کہ عمر کتنی ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے اتنے بڑے امام ہو کر آپ جو ہے وہ ہم سے مذاق فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں ہے، میری عمر 2 سال ہے، جو میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں گزارے اصل میری عمر وہی ہے جو حضرت کی بارگاہ میں نے گزارے تھے، باقی عمر گویا کہ میں نے ضائع فرما دی۔ آپ کا یہ مشہور مقولہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے لو لسنتان لہلک النعمان، آپ کا نام تھا نعمان، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے بارگاہ میں گزارے لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اندازہ لگائیے اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس قدر گویا کہ جذبات رکھا کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کا فیض جو ہے یہ چلتا یعنی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ بزرگوں کا فیض گویا کہ ملا کرتا ہے بشرطے کہ بندے کا گویا کہ اعتقاد درست ہو، سوچ اچھی ہو، اعتقاد درست ہو تو بندے کو فیض حاصل ہوا کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر بھی ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک حضور کی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، میں نے 3 کاموں میں ہمیشہ ان کو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں مبتلا پایا، یعنی جب بھی ان کے بارگاہ میں حاضر رہا تو یا تو وہ نماز میں مشغول ہوتے، یا پھر تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوتے، یا پھر تیسرا کام کہ آپ روزہ دار ہوتے تھے۔ یعنی ہر وقت گویا کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاض و نیاز ہوا کرتا تھا، عبادت و ریاضت میں ان کی گویا کہ زندگیاں گزری تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شان کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور غالباً انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، کرامت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو عباسی خلیفہ تھا، تو یہ اس کو ڈر یہ تھا کہ حضرت کہیں جو ہے وہ میرے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں اور اپنی گویا کہ خلافت کا اعلان نہ کر دیں، تو یہ ڈر ان کو رہا کرتا تھا۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا کہ زہد اختیار کیے ہوئے تھے، کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہے بظاہر ہماری طرف ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گویا کہ اس کو ذکر فرمایا۔ اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی، کتنا دور گزر گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں گویا کہ بچھو بھرے ہوئے ہیں، سامنے تو پیار محبت سے ملیں گے لیکن ان کے دلوں میں بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا کہ لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، اور پھر بڑے بڑے ائمہ آ کر حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حاضری دی اور کہا کہ حضرت رشد و ہدایت فرمائے، ہمیں نصیحت فرمائے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا کہ آپ کنارہ کش ہی رہے۔ تو بہرحال خلیفہ منصور آپ کو بلایا اور لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر آپ حضرت جو ہے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، میں اپنے سر کے تاج کو اتاروں تو یہ گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت کو شہید کر دیا جائے اس وقت۔ تو ایسا جب حضرت تشریف لے کے آئے تو کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لے کے آئے تو بادشاہ نے کیا کیا، اس نے گویا کہ اس کا حال ہی بے حال ہو گیا۔ وہ کس طرح کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، باادب مؤدب طریقے سے حضرت کو کہا حضور تشریف لائیے، اپنی جگہ پر بٹھایا، بہت ادب کیا، اور پھر جو ہے وہ کہا کہ کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو آپ ضرور ارشاد فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنی خدمت کافی ہے کہ مجھے دوبارہ دربار میں طلب نہ کیا جائے۔ یہ اللہ والے گویا کہ دنیا سے کنارہ کش رہا کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ تشریف لے کے گئے
3 دن تک بادشاہ گویا کہ اس پر گویا کہ بے ہوشی طاری رہی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کہا کہ ہم معاذ اللہ ان کو شہید کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جب حضرت تشریف لے کے آئے تو حضرت کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا، اور وہ اژدہا مجھے گھور رہا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ خبردار، اگر تو نے ذرا برابر بے ادبی کی تو تجھے تخت سمیت نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح عبادتیں، ریاضتیں، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کا عالم کیا کہ چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں، بڑا پیارا گویا کہ آپ کی سخاوت کا انداز تھا، اور آپ نے 15 سال امام زین العابدین کی گویا کہ خدمت میں گزارے، ان کی تربیت حاصل کیے۔ امام زین العابدین بھی لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اور اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب ان کا دانا پانی بند ہو گیا امام زین العابدین کے وصال کے بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو خدمت ہماری امام زین العابدین علیہ رحمہ کیا کرتے تھے، تو ان گویا کہ فیض ان کو حاصل تھا، اور یہ گھر کی تربیت تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کے گویا کہ دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی، کم و بیش 1000 کے قریب دینار تھے، سونے کا سکہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے اٹھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے اس میں درائم تھے، دینار کتنے تھے؟ اس نے کہا کہ اتنے تھے۔ آپ علیہ رحمہ اس کو گھر لے کے گئے اور اس کو 1000 دینار عطا فرما دیے، اور وہ چلا گیا۔ بعد میں اس کو اپنی گم شدہ تھیلی مل گئی اور بڑا پشیمان ہوا، نادم ہوا، حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضرت یہ واپس لے لیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تم لے کے جاؤ، ہم ایک مرتبہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے۔ تو اندازہ لگائیے، یہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہے نبی کا گھرانہ، سبحان اللہ، یہ ہے اس گھرانے کی تربیت۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمارے اہل بیت اطہار علیہ رضوان ہمارے لیے گویا کہ رول ماڈل ہیں۔ یہ خود بھوکے رہا کرتے تھے، لوگوں کی گویا کہ خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات میں گویا کہ زہد و تقویٰ کا گویا کہ جھلک رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو کہ ٹائم نہیں ہے، کیا میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی گویا کہ سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ان بزرگوں کے صدقے میں راضی ہو جائے۔